انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی، گھریلو زندگی سے لے کر قومی ملی زندگی تک ہمارے اور آپ کے سامنے مصیبتیں آتی، تکلیفیں آتی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے پہل تو بہت سارے لوگ الحمدللہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں لاتے، لیکن زیادہ دن تک یہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ بہت جلد صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آخر کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنے گا، کب اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا، کب اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کرے گا۔ نوجوان بھی آج یہ بات سوچتے ہیں آخر کب تک مسلمان اس قدر ستائے جاتے رہیں گے۔ یہ جو ہے سوال بہت سارے نوجوانوں کی زبان پر آتا ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کا سمجھنا غلط ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ آزمائش ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کے نبی نے کہا سب سے سخت آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کی کرتا ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی کرتا ہے۔ ایسے مشکل حالات سے صحابہ گزرے، یقین کریں ایک جملہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بہت بڑا ہے لیکن حقیقت میں بہت چھوٹا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جتنا آزمایا گیا، اللہ رحم فرمائے ابھی ہماری آزمائشیں اس مقام کو نہیں پہنچی۔ عافیت طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو، لیکن جو بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھو دنیا والوں کو جیسے آزمایا گیا ویسے ہمیں ابھی نہیں آزمایا گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن سمجھنے کے لیے یاد رکھو اللہ نے ابھی ہمیں اتنا آزمایا نہیں۔ کیا اہل علم نے کہا یہاں حقوق اللہ اور حدود اللہ، اللہ کے جو حق ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، حلال و حرام کی حدیں ہیں۔ حقوق اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرو۔ تم جس قدر حقوق اللہ حدود اللہ کی حفاظت کرو گے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب سوال یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، سوال یہ پوچھنا ہے ہم اس قابل کب بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات و خواتین کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے ہماری ساری زندگی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کا مقام ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو کہ آزمائش کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک کر محروم کر کے آزماتا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں آزمائش ہے، اللہ دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے
اور اللہ نہیں دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے۔ مگر دنیا والوں کا اپنا سوچنے کا انداز ذرا جدا ہے، ذرا الگ ہے۔ اللہ دیتا ہے تو لوگ اسے آزمائش نہیں سمجھتے، شکر گزاری کے امتحان کو نہیں پہچان پاتے۔ اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو واقعی معنوں میں شکر گزار بندے بن پاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ اگر محروم کر دے، مصیبتوں میں مبتلا کر دے، آزمائشوں سے دوچار کر دے، تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ آج اسی آزمائش کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں، لیکن بنیادی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس دنیا کی یہ سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم اور آپ کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو زندگی میں تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندان قبیلے کے معاملات میں، اور قوم و ملت کے مسائل میں مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا آنا، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بھائی ایسے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے کوئی کاروبار ترقی نہیں کرتا، مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ نوکری کرنے کے لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی تک جاتے ہیں، کوئی اطمینان والی نوکری نہیں مل پاتی، پریشان ہیں۔ بہت ساری ہمارے مرد و خواتین، مائیں ہماری، بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دے دی، اور اس بیماری کے علاج کے لیے وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، پھر بھی ان کو شفا مقدر نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نہیں دے رہا ہے، پریشان ہے بیماری کو لے کر۔ میں اگر گناتا جاؤں پریشانیوں کی فہرست انفرادی زندگی میں بہت ساری، ایسے ہی گھریلو زندگی میں آدمی پریشان ہوتا ہے، کسی کو بیوی اچھی نہیں ملی، کسی کو شوہر اچھا نہیں ملا، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کسی کے والدین بیجا قسم کی زبردستی کرنے والے، بچے پریشان ہیں ان کی طرف سے۔ سماج کے اندر، گھریلو مسائل کے اندر پریشانی کا شکار لوگ بھی بہت سارے موجود ہیں۔ اور ایسے ہی آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں قوم و ملت کے مسائل، اس ملک ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کیا کیا مسائل ہیں۔ ایک مصیبت سے نکلتے نہیں، اگلی مصیبت کھڑی ہوتی، ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں، اگلا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آخر کتنے مسائل کا ہم سامنا کریں گے۔ صرف ملک ہی میں نہیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، کس قدر زیادہ تباہی اور بربادی سے دوچار کیا جا رہا ہے، ساری دنیا جانتی۔ کہنا یہ ہے کہ انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی، گھریلو زندگی سے لے کر قومی ملی زندگی تک ہمارے اور آپ کے سامنے مصیبتیں آتی، تکلیفیں آتی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے پہلے پہل تو بہت سارے لوگ الحمدللہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں لاتے، لیکن زیادہ دن تک یہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا، بہت جلد صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آخر کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنے گا، کب اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا، کب اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کا خاتمہ کرے گا۔ نوجوان بھی آج یہ بات سوچتے ہیں آخر کب تک مسلمان اس قدر ستائے جاتے رہیں گے۔ یہ جو ہے سوال بہت سارے نوجوانوں کی زبان پر آتا ہے، لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔ بھائیو، یہ جو سوال ہے، آج میں صرف اسی سوال کے حوالے سے 3-4 بنیادی باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ سوال کرنے والے بعض ہمارے اپنے نادان بھائی، بعض ہماری نادان بہنیں ایسی ہیں، یہ سوال نہیں ہوتا، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے۔
وہ اندر ہی اندر اس قدر زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی پریشانی میں اس قدر زیادہ بے قابو ہوتے، نعوذ باللہ گویا اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے ایسے بھی کچھ تبصرے لوگوں کی زبانی سنے، گھر میں مصیبت آئی، ایک پریشانی سے نکلے، اللہ نے کوئی اور مصیبت گھر والوں پہ ڈال دی، اس سے نکلے تیسری۔ تو بعض لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا، کیا اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا، میرے گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ جو لکھتا ہے تقدیر، اس پر اعتراض، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض۔ قوم و ملت کے مسائل میں بات فلسطین کی ہو، بات ہندوستان کے اندر موب لنچنگ کی ہو، یا پے در پے ایک کے بعد جو مسائل مسلمانوں کے، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا کیا؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے اسلوب میں لوگ بات کرتے ہیں۔ بھائیو، اگر یہ سوال آپ کا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس کا مقصد یہ کہ آخر اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، اعتراض آپ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ حقیقت جان لو، آپ کو مجھ کو ایسا کوئی سوال کرنے کا حق ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا؟ ہماری حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندو؟ ہم اپنے وجود سے لے کے اپنی بقا تک پل پل اس کے محتاج ہیں، رب العالمین کے۔ وہ ہمیں مار دے، ختم کر دے، کھپا دے، مٹا دے، ختم کر دے، پھر بھی وہ حق رکھتا ہے کہ کرے، وہ کوئی نا زیادتی نہیں اگر وہ فیصلہ کرتا۔ کیوں؟ سبحان اللہ، آدمی 2-4 روپئے کی محنت کر کے پیسہ کما لیتا، کہتا میرا پیسہ میں جو چاہے کروں، کچھ نہیں، یہ پیسہ آج ہاتھ کا میل ہے، میرے ہاتھ ہے، کل آپ کے پاس جائے گا۔ لیکن آدمی جب تک ہے کہتا میرا ہے، میں جو چاہے کروں، کس ذم سے آدمی کہتا ہے میرا ہے؟ وہ جس کو صرف تھوڑی سی محنت کر کے حاصل کر لیا، اسے اپنا کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی حقیقت پہچانو۔ رب العالمین پر اعتراض کرنے والا، جرأت کا مظاہرہ کرنے والا، یہ انداز اسلامی شریعت کی نظر میں گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی جرأت کا مظاہرہ ہے جو گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اکثر و بیشتر شیطان ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کرتا ہے کہ ایک تو ہم پہلے سے پریشان ہیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ہماری پریشانی کو ہماری بربادی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس مسئلے کو یاد رکھنے کے بجائے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا وجود کیا ہے، سب کچھ اس کا ہے، یہ یاد رکھے بغیر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی پر اعتراض کرنے پہ آتے ہیں، شیطان کے مکر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کتنی مائیں ہیں بیماری سے پریشان رہتی ہیں، کئی سال، سالہ سال، 10 سال، 20 سال کسی بیماری کو جھیل رہی ہیں، برداشت کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہیں، اس قسم کے جملے کہتی ہیں آخر اللہ کو مجھ پہ کب ترس آئے گا۔ نہیں، اعتراض کرنے والے انداز میں آپ کو کبھی یہ کہنے کا حق نہیں۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث مروی ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی سے حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، تاکہ بات آپ سمجھیں اچھی طرح سے، لیکن اس حدیث میں جو معنی، جو مطلب اللہ کے نبی نے بتایا ہے نا، وہ شریعت مطہرہ کی عام تعلیمات سے ثابت ہوتا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی نے سنایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی بڑا عبادت گزار آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، اتنا نیک آدمی کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ نے کہا کہ میرے فضل و کرم سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس بندے نے کہا اے رب العالمین، ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی ہے، اتنی ساری عبادت کرنے کے بعد بھی کیا جنت میں جانے کے لیے ابھی بھی تیرے فضل کا میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کام کرو، اس بندے نے جتنی عبادتیں کی ہیں ساری عبادتیں لا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کی ساری زندگی کی ریاضت، اس کی محنت، اس کی بندگی، ساری قربانیاں، جو کچھ اس نے دی، سب جو کچھ اس نے کیا ایک پلڑے میں رکھ دو، اور اس کے بعد اس کی ایک آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ پلڑا جس میں آنکھ رکھ گئی وہ چھک گیا، یہ اعمال بے وزن ہو گئے۔ رب العالمین نے کہا دیکھ،
میں نے پیشگی جو نعمتیں تجھے دی ہوئی ہیں ساری زندگی عبادت کر کے ایک آنکھ کا تو حق ادا نہیں کر سکا، اب جنت میں میرے فضل و کرم کے بغیر جانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے بندو یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مصیبت میں مبتلا کر دے، ثابت قدمی صبر مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، مجھے آرام دے، مجھے پریشانی سے نکال لے، اور جب تک ہوں اس وقت مجھے صبر دے دے، تیرے خلاف کوئی میرے دل میں بات نہ آئے، شیطان کامیاب نہ ہو جائے، یہ مانگو۔ لیکن کبھی یہ جرأت مت کرو کہ اللہ تعالیٰ پر سوال کھڑے کرو، کہو اللہ آخر کب مدد کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پہلی بات۔ بھائیو وہیں یہ سوال کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، لوگ اعتراض کے طور پہ نہیں تو سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ان آزمائشوں کے سلسلے میں کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب ہماری مدد کرے گا۔ یہ سوال اگر کوئی سوال کے طور پہ پوچھتا ہے، سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے، جانکاری کے لیے پوچھتا ہے، اس کا یہ پوچھنا بجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اس کے قانون کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے دل و دماغ کو راضی کر سکے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر۔ یہ سوال استفہامی جانکاری والا بالکل آدمی کر سکتا ہے۔ متی نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، یہ سوال بالکل آدمی کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں تو 2 سے 3 بڑی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتائیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں صاف کر دی کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے، اور ایمان لانا بہت بڑی ضمانت بھی ہے۔ ضمانت کس بات سے ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین زندگی جلائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایمان تمہارے لیے ضمانت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایمان کے دعوے کے بعد آزمائش نہیں ہوگی، تو پھر تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ آزمائش اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، ہاں آزمانے کے بعد اکثر و بیشتر اس دنیا میں ایک بہتر زندگی دیتا ہے، ثابت قدم رہنے والوں کو کامیابی کے بعد اللہ نوازتا ہے، لیکن آزماتا ضرور ہے۔ یہ بات قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کی۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو، ہم ایمان والے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی وہ تو کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ آپ اسے موازنے کی شکل میں مت دیکھو، آپ اسے اس انداز میں دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن آتے ہیں، کبھی یہ غالب ہو رہا ہے، کبھی وہ غالب آ رہا ہے، کبھی ہم ہار رہے ہیں، کبھی جیت رہے ہیں، یہ اونچ نیچ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نظام ایسے ہی چلاتا ہے، کبھی ظالم کو طاقتور بناتا ہے اور زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، پھر بھی اللہ نے طاقت دی اسے، اور زمانے تک طاقت دی، ایک لمبی مدت تک فرعون بنی اسرائیل پہ مسلط رہا، اللہ نے دیا موقع۔ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کا سمجھنا غلط ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ آزمائش ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کے نبی نے کہا سب سے سخت آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کی کرتا ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی آزمائش پہلے دن سے شروع ہوتی، وہ جب نبی بنا کے جاتے ہیں ساری دنیا ایک طرف، نبی اکیلا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے۔
کیسی آزمائشوں سے نبی گزرتا ہے. اگر آپ انبیاء کی سیرت پڑھیں گے تانے بھی سنتا ہے, گالیاں بھی سنتا ہے. اللہ نہ کرے بعض انبیاء مارے بھی جاتے ہیں, بعض انبیاء تو زندہ مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے. کیا کچھ نہیں ہوا, سخت آزمائشوں سے انبیاء گزرے. ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں آزمائش ہوگی. یہ آزمائشیں جب آتی ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھو. دیکھو اسلام کہتا ہے مصیبت طلب مت کرو. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا نارمل حالات میں آدمی صبر کی دعا نہ مانگے, اس لیے کہ صبر کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوا پہلے یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کر پھر مجھے صبر عطا کر. اس لیے اللہ نے ٹھیک ٹھاک رکھا ہے, اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے. مت کریں یہ دعا, اس کے بجائے عافیت طلب کریں. صلی اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے. لیکن اگر آزمائش میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی طلب کیجیے, پھر اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ مانگیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہک نہ جائیں, اس کی دعا کیجیے. اللہ کے بندو, بڑی سخت آزمائشوں سے انبیاء گزرے, بڑی سخت آزمائشوں سے صحابہ گزرے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں, اس مسئلے کو آپ یاد رکھو. وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی بھی موقع صحابہ کے سامنے رکھتے تو صحابہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے, آگے بڑھتے, سبقت لے جاتے, ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے, میں آگے بڑھ جاؤں, میں آگے بڑھ جاؤں. تمام صحابہ کی یہ کوشش ہوتی. لیکن آپ کو معلوم ہے جنگ احزاب, غزوہ خندق جسے کہتے ہیں, یہ ایسی خطرناک جنگ تھی, مسلمانوں کے پاس آنے والے لشکر سے ٹکرانے کی کوئی طاقت نہیں. اب سامنے کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینے کے ایک حصے میں جہاں سے لشکر داخل ہو سکتا تھا, اللہ کے نبی نے خندق گڑھا کھود لیا اور مسلمان اس طرف محفوظ ہیں, دشمن دوسری طرف انتظار کر رہا ہے. ایسے خندق کی جنگ میں شدید سردی والی رات, اور صرف سردی ہی نہیں, تیز و تند آندھی والی رات ہے. ایسے خطرناک موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی, کہا تم میں سے کون ہے جو جائے گا اور جا کر دشمن کی خبر لائے گا؟ دشمن کیا کر رہا ہے, ان کے حالات کیا ہیں, کون خبر لے کر آئے گا؟ اللہ کے بندو, تاریخ میں, سیرت میں ایسے مواقع شاذ و نادر آئے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کون جا کر ان کی خبر لائے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جو شاذ و نادر آپ کو ملے گا. صحابہ موجود ہیں, کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوئے. اللہ کے بندو, اتنے سخت حالات, اتنی مشکل صورتحال تھی, صحابہ کھڑے نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا, کوئی نہیں کھڑے ہوئے. اور جب بار بار پوچھنے پر صحابہ میں سے کوئی آگے بڑھ کر نہیں آئے, حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے میرا نام لے لیا, کہا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, دیکھو صحابہ بھی آج جس شرف کے مستحق ہوئے ہیں نا, ایسی مشکلات سے گزر کے آئے. اور وہ صحابہ جو قربانیاں دے دے کے ہر نیکی کے موقع کو کماتے تھے, ان کے سامنے اتنے مشکل حالات آئے. قرآن میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صورتحال یہ تھی کہ بلغت القلوب الحناجر, دل سینے میں نہیں تھے, وہ ایسے لگتا تھا حلق میں آ کے اٹک گئے. خوف کا اتنا شدید ماحول تھا. ایسے مشکل حالات سے صحابہ گزرے. یقین کریں ایک جملہ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بہت بڑا ہے لیکن حقیقت میں بہت چھوٹا ہے. سچ تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جتنا آزمایا گیا, اللہ رحم فرمائے, ابھی ہماری آزمائشیں اس مقام کو نہیں پہنچی. عافیت طلب کرو, اللہ سے عافیت طلب کرو. لیکن جو بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اس کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سمجھو دنیا والوں کو جیسے آزمایا گیا ویسے ہمیں ابھی نہیں آزمایا گیا. اللہ کے بندو, اللہ معاف فرمائے, ہمارے گناہ معاف کرے, اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. لیکن سمجھنے کے لیے یاد رکھو اللہ نے ابھی ہمیں اتنا آزمایا نہیں. کیا ہوا؟ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں جن کو دشمنوں نے کیا کیا, انگاروں سے پیٹ ان کی داغی یا انگاروں پہ ان کو لٹایا. ایسے صحابی جن کی پیٹ انگاروں سے داغی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کسی کو انگارے سے اٹھ کی پیٹ داغی جائے یا انگاروں پہ اس کو لٹا دیا جائے, کیا کیفیت ہوگی.
تکلیف برداشت نہ کر سکے، شروع میں برداشت کی، جب ناقابل برداشت ہونے لگی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، حضرت خباب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، سامنے ہو کر اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی نے پھر کہا تم سے پہلے والی قوموں کا حال کیا تھا تمہیں معلوم ہے؟ ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حق بات پہ وہ ثابت قدم رہتا اور حق پر ہونے کی وجہ سے آزمایا جاتا، ستایا جاتا، اسے زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا اور اس کے بعد جیتے جی زندہ انسان کے سر پہ آرا رکھ کر جیتے جی انسان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اللہ کے نبی پچھلی قوموں کا واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کو لوہے کی کنگھیاں لے کر، لوہے کی جو کنگھیاں وہ لے کر ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیوں پہ گوشت کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جاتا، زندہ انسان کے جسم سے گوشت نوچ کے ختم کر دیا جاتا، پھر بھی وہ لوگ حق پر ثابت قدم رہے۔ اللہ کے نبی نے پچھلی قوموں کی یہ مثالیں سنا کر اس صحابی حضرت خباب کو، جو صحابی انگاروں سے داغے گئے ہیں، ان سے اللہ کے نبی کہیں وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے خباب تم جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ بھائیو، اسی لیے میں نے وہ بات کہی، ابھی اللہ نے پچھلے لوگوں کو جو آزمایا نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم پہ رحم فرما دے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو اس کی ابھی جو ہے ہلکی سی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے ہیں۔ ابھی سے شکایتیں اگر ہونے لگے گی تو کیسے ہوگا؟ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ دنیا ہے، آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو اللہ جتنا آزمائے گا دنیا ہی میں، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازماً خوب نوازے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا روز قیامت اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدہ لوگوں کو اس قدر زیادہ نوازے گا کہ جن لوگوں کو دنیا میں مصیبتیں نہیں آئیں نا، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مصیبتوں میں زندگی گزار کر آئے ہوتے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آپ یہ کہو اللہ کی سنت ہے، آزمائش ہے، آزمائے جائیں گے، ہم صبر کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں گے، پہلے عافیت طلب کریں گے، پھر مصیبتوں سے نکلنے کی دعا کریں گے، اسباب بھی اختیار کریں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض کبھی نہیں ہوں گے، کبھی شکوہ ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات جو اس سلسلے میں کہنا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے دنیا کے اندر کچھ ضابطے رکھے ہیں۔ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ضابطے رکھے ہیں، بیٹھے بٹھائی ایسے ہی مدد آ جائے ایسا نہیں ہوتا، تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابن عباس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے کچھ باتیں میں تمہیں سکھا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حفاظت کون کر پائے گا؟ اللہ کی کو نقصان کون پہنچائے گا کہ اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے؟ اہل علم نے کہا یہاں حقوق اللہ اور حدود اللہ، اللہ کے جو حق ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، حلال و حرام کی حدیں ہیں، حقوق اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرو۔ تم جس قدر حقوق اللہ حدود اللہ کی حفاظت کرو گے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب سوال یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، سوال یہ پوچھنا ہے ہم اس قابل کب بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھو توحید کا مسئلہ ہی امت کے اندر ہم صحیح طریقے سے لا نہیں سکے، بدعات کا خاتمہ صحیح ڈھنگ سے کر کے سنت پہ امت کو لا نہیں سکے۔ اس دنیا کی اکثریت آج بھی غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پوری طرح سے ان کے پاس پہنچا نہیں سکے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ خود جانتے بوجھتے گناہوں کی زندگی جیتے ہیں، ناجائز اور حرام کاموں میں زندگی گزرتی ہے، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں،
اور پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے. قرآن پڑھ لو, اللہ نے جا بجا مدد کا وعدہ کیا, بار بار اللہ نے کیا, اور ہم جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد, اے رب العالمین تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی نہیں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم اس کے لائق اپنے آپ کو نہیں بنا پا رہے, ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا پا رہے. قرآن پڑھ کر دیکھو, اللہ نے جا بجا کا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اللہ نے کہا ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کی بھی, اور کس کی؟ ایمان والوں کی. لفظ ایمان پر توجہ دی. ہمارا ایمان ہی نہیں بن پاتا ہے پوری طرح. ہم ایمان کی بنیادوں پر تو ہیں, لیکن ایمان کا ابھی جو کمال ہے, کمال کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. واجبات میں کمی ہے, مستحبات میں کمی ہے, حرام چیزوں سے بچنے میں کمی کوتاہی ہے. ایمان ہی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. شرائط پورے نہیں ہوں گے تو نتیجہ کہاں سے ہم اور آپ کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ نظام دیا ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی اونچے رہو گے اگر ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کا مطلب کیا؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں. اللہ کی مکمل توحید کو اپنی زندگی میں لاؤ, اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے لاؤ, اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ, حلال و حرام کے مسئلے کا خیال رکھو, بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو اللہ کو ڈر کر بندوں کے ساتھ معاملہ کرو, یہ یقین رکھ کر بندوں کے ساتھ معاملہ کرو میرا معاملہ بظاہر بندے کے ساتھ ہے, لیکن بندے کے ساتھ ہونے کے ساتھ بندوں کے رب کے ساتھ بھی میرا معاملہ ہے. سب کے ساتھ جب اس طرح زندگی جئیں گے نا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی, اور اللہ نے مدد کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے. فرعون حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو ستاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی, کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. کہنے لگے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا, آپ پر ایمان لا کر کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں پہلے بھی ستایا جاتا تھا, آپ پر ایمان لا کر ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی, کہا قال موسیٰ لقومہ, کہا کہ موسیٰ کو ہم نے حکم دیا تو موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو اور جمے رہو, ڈٹے رہو. ان الارض للہ, یہ زمین کسی غیر نتو خیرے کی نہیں, یہ رب العالمین کی ملکیت. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, اللہ یہ زمین جس کو چاہے دیتا ہے. وقتی طور پر ظالم کو بھی دے سکتا ہے, وقتی طور پہ کافر کو بھی دے سکتا ہے, لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہی لکھا جاتا ہے. تم اپنے آپ کو متقی بنانے کی اصل میں فکر کرو, تم اپنے آپ کو تقوی کے معیار پہ کھرا اتارنے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو, اسلامی شریعت نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ مدد کب آئے گی, تو اس آیت یا اس جیسی آیتوں نے ہمارے سامنے مسئلہ رکھا. اپنے آپ کو قابل بھی تو بناؤ, اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر رحم و کرم والی ہو, اس کے لیے جو تقاضے ان کو پورا تو کرو. اور آخری بات اس سلسلے میں مدد کب آئے گی, دیکھو دنیا کا ایک اصول ہے اپنی مدد آپ. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر رب العالمین ہی خیر و شر کے فیصلے کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. اسباب کا کو بھی اختیار کرو. دنیا والے منصوبے بناتے ہیں, دنیا والے ترقی کرتے ہیں, دنیا والے بہت کچھ کرتے ہیں, اور تم کہتے ہو میں کچھ نہیں کروں گا, میں رب العالمین کا بندہ ہوں اس لیے بغیر کیے ہی سب کچھ ہو جائے گا. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ چاہے تو کر سکتا ہے اپنے بندوں کے لیے, اور کرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ. لیکن تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے اسباب کو نہیں اختیار کرنا ہے. کہا نہیں, اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تم بھی تیاری کرو, تم بھی میدان میں جاؤ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہماری راہ میں کوششیں کرو, محنتیں کرو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا, اسباب اختیار کرو. اس دنیا میں اونچے اٹھنے کے, طاقتور ہونے کے, بہتر ہونے کے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان پر محنت کیا کرو. وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کے فیصلے کرے گا. حاضرین گرامی قدر, بات کو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. ایک سوال
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ میں نے کہا یہ سوال یا تو اعتراض کے طور پہ کیا جاتا ہے، یہ گستاخی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ سوال کر سکیں۔ رہی بات اگر ہم یہ پوچھیں اللہ کی مدد کب آئے گی، پریشان ہو کر پوچھ رہے ہیں آپ، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر آزمائش کا آنا یہ مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل کیا ہیں، حقوق اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف دنیا کے اسباب کو صحیح طریقے سے اپناؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہی پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ پریشانی میری اور آپ کی انفرادی زندگی کی ہو، ہماری گھریلو زندگی کی پریشانی ہو، یا قوم و ملت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، ان اصولوں کی روشنی میں اگر ہم حل کرنا چاہیں گے، ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ کامیابی سے ہم کنار کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کی بندگی سے وابستگی اختیار کیے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔